بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب رانا مشہود صاحب، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، انتہائی قابل احترام گورنمنٹ آفیشلز، اور سب سے بڑھ کے میرے نوجوان ساتھیوں، طلباء و طالبات، مہمانان گرامی اور پاکستان کے شاہینوں، السلام علیکم. آج اس عظیم الشان پروگرام میں نہ جانے کتنے لیپ ٹاپ اچیورز بیٹھے ہیں اور کتنے مستقبل کے لیپ ٹاپ اچیورز بیٹھے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ شہباز شریف، یہ تم لیپ ٹاپ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ 4 ارب روپے کا منصوبہ، جس سے 1,25,000 لیپ ٹاپس نہ صرف پنجاب کے بہترین سٹوڈنٹس کو بلکہ پورے پاکستان کے ہائی اچیورز کو بھی ہم نے لیپ ٹاپس مہیا کر کے پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کیا ہے. میں نے کہا اگر یہ لیپ ٹاپ میں نہ دیتا تو یہ 4 ارب روپیہ بھی علی بابا 40 چور لے جاتے. آج یہاں پر مجھے آپ سے مخاطب ہو کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر یوتھ کے آئیکونز کو بھی ہم نے سنا، شاندار ملی نغمے سنے. میں نے یہاں پر رانا مشہود کو کہا کہ کاش یہاں پر نور جہاں کا بھی گیت گایا جاتا اور یہاں پر احمد رشدی کا بھی گیت گایا جاتا اور مالا کا بھی گیت گایا جاتا، اور میں نے تاکہ ہم صحیح معنوں میں، اور مجھ جیسا آدمی جو آج کل وفاقی حکومت کے ظلم و ستم کے بنا پر پنجاب کے 10 کروڑ عوام بلکہ پورے پاکستان کے عوام بجلی کے ہاتھوں تباہ حال ہیں. اور اس بچی نے کہا اس بچی نے یہاں پر کہا کہ مجھے لیپ ٹاپ دیا ہے خادم اعلیٰ نے، کاش کہ بجلی بھی خادم اعلیٰ ہمیں مہیا کریں. تو میرا اس بچی کو جواب یہ ہے کہ علی بابا 40 چوروں کو بھگا دو، بجلی میں آپ کو مہیا کر دوں گا. میرے نوجوان ساتھیوں اور انتہائی ذہین طلباء و طالبات، مجھے آپ پر اور پوری قوم کو آپ پر یہ اعتماد ہے
کہ 64 سال پاکستان کی کشتی ہچکولے کھاتی رہی، لیکن یہ لیپ ٹاپ جو آپ کو مہیا کیے گئے ہیں اور جو اب انشاءاللہ جولائی سے اسی سال 1,25,000 لیپ ٹاپ اور آپ کو مہیا کیے جائیں گے، یہ 2.5 لاکھ لیپ ٹاپ مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے آپ پاکستان کو علی بابا 40 چوڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نسخہ اس لیپ ٹاپ سے آپ نکالیں گے۔ آپ اس لیپ ٹاپ سے بجلی چوروں کا پتہ لگائیں گے، آپ اس لیپ ٹاپ سے گیس کی چوری کا پتہ لگائیں گے، آپ اس لیپ ٹاپ سے پاکستان کو زراعت کے اندر خود کفیل بنانے کا آپ ایک فارمولا بنائیں گے، آپ اس لیپ ٹاپ سے پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کرنے کا فارمولا آپ بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ پاکستان کو عظیم بنائیں گے؟ میرے انتہائی ذہین بچوں اور بچیوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے تمام وسائل الحمدللہ نہ صرف پنجاب کے انتہائی ذہین قابل بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے صوبہ KP کے، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ وسائل، کیونکہ پاکستان پنجاب نہیں ہے، چاروں صوبے پاکستان ہیں، آزاد کشمیر پاکستان ہے، گلگت بلتستان پاکستان ہے۔ اسی لیے جب پنجاب سے ہر سال اور اس سال بھی جون جولائی میں جب بہترین بچوں کا وفد یورپ جائے گا، یورپ کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں جائے گا، تو وہاں پر صرف پنجاب کے بچے نہیں ہوں گے، بلکہ پنجاب کے اخراجات کے بل بوتے پر پورے پاکستان کے بچوں کو ہم یورپ بھجوائیں گے۔ اور آج تک میں نے گارڈ آف آنر نہیں لیا، آج تک میں نے گارڈ آف آنر نہیں لیا، مگر آپ کو پورے پنجاب میں گارڈ آف آنر ملا، اس لیے کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ ابھی یہاں پر اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یوتھ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس سے بڑا یوتھ سے سنگین مذاق نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ پہ دیا گیا، اس میں رنگ و نسل، اس میں مذہب، اس میں جغرافیائی حدیں، کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں تھی، صرف اور صرف ایک چیز کا معیار تھا، قابلیت، محنت، 60% اینڈ 70% مارکس۔ اس کے علاوہ میں بھی کسی کو لیپ ٹاپ دینے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اس سے زیادہ شفاف، اس سے زیادہ میرٹ اورینٹڈ پالیسی پورے پاکستان میں آج تک 64 سالوں میں نہیں بنی، وگرنہ ہم جانتے ہیں کہ بے نظیر سکیم میں فوڈ سٹیمپ سکیم کن کو دی جاتی ہے، اور وفاقی حکومت کس طرح وسائل کو تباہ کرتی ہے، کس طرح کرپشن میں انہوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، کس طرح NRO، کس طرح کھاد میں، کس طرح حاجیوں کی جیبیں کٹیں، کس طریقے سے NICL کے سکیم میں اربوں روپے کھائے گئے، کس طریقے سے اربوں روپے بینکوں سے لوٹے گئے۔ یہ ہے وہ وجوہات جس سے پاکستان آج اندھیروں میں چلا گیا۔ میرے انتہائی قابل بچوں اور بچیوں اور آپ کے والدین کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اگلی مرتبہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا، اگر آپ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا، تو یہ بجلی کے اندھیرے پہلے 6 مہینے میں ختم نہ ہوئے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ شہباز شریف، یہ کس طرح تم 6 مہینوں میں بجلی کا مسئلہ حل کر لو گے؟
میں نے کہا اگر کلمہ چوک فلائی اوور 4 ماہ میں بن سکتا ہے تو بجلی 6 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے کر لیا. میں نے کہا خالی یہی نہیں کیا, آپ نہر کا فلائی اوور دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا فلائی اوور ہے, اگر وہ 6 مہینے میں بن سکتا ہے تو بجلی کا معاملہ 6 مہینے میں ختم نہیں کر سکتے. صرف ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ علی بابا 40 چوروں کو مل کر بھگانا ہے, ان کا دیا گل کرنا ہے, پاکستان کا دیا جل جائے گا. اب میں یوتھ آواز نہیں آ رہی. اب میں پنجاب کی بس ایک منٹ. اب میں پنجاب کی جو آپ کی مشاورت کے ساتھ یوتھ پالیسی بنی ہے, اور اس کے اوپر میرے انتہائی ہونہار بچوں اور بچیوں اسی طرح عمل ہوگا جس طرح آپ نے آپ کی دہلیز پر پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ 35,000 بچوں اور بچیوں کو وظائف دے رہا ہے, جس طرح آپ کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, جس طرح دانش اسکول بنے ہیں, جس طرح پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن واؤچر اسکیم جاری کر رہی ہے, اسی طریقے سے یہ پالیسی جو میں اب آپ کے سامنے اس کا اعلان کروں گا, مہربانی کر کے 5 منٹ خاموشی سے سن لیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے, اور پھر آپ چھو لو آسمان تم ہو پاکستان کا آپ نعرہ بلند کرنا, کیونکہ یہی پالیسی جو ہے وہ آپ کو آسمانوں تک لے جائے گی, پاکستان کو عظیم بنائے گی. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جولائی سے لیپ ٹاپ کا نیا پروگرام 1,25,000 لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سے درخواست ہے کہ محنت کرو, کیونکہ میری سفارش پر لیپ ٹاپ نہیں ملے گا, آپ کے والدین کی سفارش پر بھی نہیں, آپ کے وائس چانسلر کی سفارش پر بھی نہیں, آپ کی اپنی محنت اور اپنی محنت سے ملے گا, اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا. دوسری بات, یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایز یوتھ پالیسی کہ خواتین کو اور پڑھی لکھی اپنی بچیوں کو جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں, اس سال سے پنجاب گورنمنٹ میں ان کی نوکریوں کا کوٹا 15% کر دیا گیا ہے. 15% آپ کی سرکاری نوکریوں میں. آپ پھر اے سی بننا چاہیں, ڈپٹی کمشنر بننا چاہیں, کمشنر بننا چاہیں, یہ آپ کی ثوابدید پر ہے. آپ کا کوٹا سرکاری ملازموں میں 15% کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ان کے لیے سیلف امپلائڈ قرضہ جات, جس سے کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں, اگر آپ نے نیشنل کالج آرٹ سے کوئی ہنر سیکھا ہے, کوئی اور آپ کام جانتی ہیں, اس کے لیے وومن امپلائمنٹ فنڈ کا قیام 2 ارب روپے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. 2 ارب روپے کے ساتھ. پھر پنجاب میں جو بچے اور بچیاں جو گریجویٹس یا پوسٹ گریجویٹس ہیں اور وہ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں, انٹرنشپ کے لیے میں نے انشاءاللہ اس یوتھ پالیسی کا حصہ بنایا ہے کہ اس سال انشاءاللہ 1.5 ارب روپے کے ساتھ 50,000 طلباء کو انشاءاللہ انٹرنشپ دیں گے اس صوبے کے اندر. چلا 50,000 اسٹوڈنٹس, گرلز اینڈ
girls and boys from all over Punjab, from north to south and from east to west, 50,000 students, both girls and boys, and I know that girls will obviously excel boys as they do in university. اور پھر آپ میں سے چیف منسٹر ہاؤس میں بھی میں اسٹوڈنٹس کو لوں گا فار انٹرنشپ. ہاتھ کھڑا کریں جو میرے آفس آ کر میرا ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. بس پھر یہ سارے کا سارا مجمع پھر چیف منسٹر ہاؤس میں آ جائے گا, باقی جگہ نہیں بچے گی بالکل. اس کے علاوہ اس کے علاوہ آج رانا مشہود صاحب نے جو سپورٹس فیسٹیول اور یوتھ فیسٹیول کرائے, اس سے پورا پاکستان جاگ گیا. میں رانا مشہود صاحب کو, ان کی ٹیم کو, سیکرٹری سپورٹس, ڈی جی سپورٹس, سیکرٹری انفارمیشن وانی صاحب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ایک منٹ ٹھہر جو نہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تمام میرے جو سیاسی کولیگز ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج میں پنجاب میں سپورٹس فنڈ کا 2 ارب روپے کا اعلان کر رہا ہوں. سپورٹس فنڈ کے لیے 2 بلین روپیز سپورٹس فنڈ. یہ پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. اس لیے آپ میں سے جو کشتی رانی کرتا ہے, یہ میرا پیغام علی بابا 40 شور کے پاس پہنچ گیا ہے بالکل. اور اس سال آپ میں سے جو بچے ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہوں گے, ہم نے یوتھ ٹریکٹر اسکیم کا ہم اعلان کر رہے ہیں. اس سال ہم نے اعلان کیا ہے کہ نوجوانوں کو جو چھوٹے دیہاتوں میں اپنے علاقوں میں وہ ذمہ دارہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور گریجویٹس ہیں یا وہ یوتھ ہیں, ان کو ہم سبسڈائز ریٹ پر ٹریکٹر مہیا کریں گے تاکہ آپ ٹریکٹر لے جائیں اپنے علاقوں میں, وہاں پر آپ کھیتی باڑی کریں, غلہ پیدا کریں اور پاکستان کو اور آگے بڑھائیں. اس کے بعد ہم نے جنوبی پنجاب میں میں نے پچھلے سال برطانیہ کی امداد کے ساتھ, اور جب میں امداد کی بات کرتا ہوں تو میں اس امداد کی بات کرتا ہوں جو کہ پاکستان کی عزت اور توقیر کا پورا لحاظ کرتی ہے. برطانیہ کی DFID انہوں نے پچھلے سال 2 ارب روپے کے ساتھ, پنجاب کا 2 ارب روپے ہمارا شامل تھا, 4 ارب روپے کے ساتھ ساؤتھ پنجاب میں یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہم نے لانچ کیا, اور ہزاروں بچے اور بچیاں کوکنگ اور آرٹسٹ, پوٹری ورک, مشین ٹول ایکسپرٹس, IT میکینک اور اس طرح الیکٹریشین, پلمبر, وہاں پر پاکستان کی مائع ناز کمپنیاں وہاں پر ان کو ٹریننگ دے رہی ہیں, اور وہ ٹریننگ لے کر پاکستان اور پاکستان سے باہر بہترین ان کو نوکریاں مل رہی ہیں. اس پروگرام کو اب میں اس سال پورے پنجاب میں اس کو پھیلا رہا ہوں, اور اس میں ہم اربوں روپے کی لاگت سے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو پورے پنجاب میں سکلز ڈیولپمنٹ میں ہم ان کو شامل کریں گے, سکلز کی ٹریننگ دیں گے, اور انشاءاللہ پھر وہ جب ٹرین ہو جائیں گے تو پھر ان کو روزگار بھی انڈسٹری میں, ایگریکلچر میں, کامرس میں اور ٹریڈ میں ملے گا. اور اس طرح پنجاب کے اندر یہ جو بے روزگاری جو بجلی کی وجہ سے پھیلی ہے, تب تک علی بابا 40 چوروں کا صفایا ہو چکا ہوگا, اندھیرے چھٹ جائیں گے اور اجالے آ جائیں گے, انڈسٹری بھی چلے گی, زراعت بھی چلے گی, پاکستان بھی بڑھے گا, اور ان چوروں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. میں اس سال بس سن لیں ذرا, 2 پوائنٹس اور رہ گئے. پچھلے سال ہم نے جو
बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए के साथ 50,000 रुपए तक अखुवत, एक बहुत रिनाउंड एनजीओ है, उसके जरिए हमने उनको कर्जे दिलवाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम बहुत अच्छा चला। इस साल इस प्रोग्राम में हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 अरब रुपए का इजाफा कर रहे हैं ताकि बेरोजगार नौजवानों, बच्चों और बच्चियों को 50-50 हजार रुपए के कर्जे दिए जाएं और इससे कम से कम 1.5 लाख बच्चों और बच्चियों को कर्जे मिलेंगे और फिर वो रोजगार खुद तलाश करेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। मैं ये चीदा जो पंजाब यूथ पॉलिसी है और फिर पॉलिटिक्स में भी आपको लेके आना है। जाली डिग्रियां का आप हमेशा गिला करते हैं, इस मर्तबा हमने लोकल गवर्नमेंट में फैसला किया है कि नौजवानों का कोटा 5% लोकल गवर्नमेंट में होगा ताकि आप लोकल गवर्नमेंट में सियासत में आएं और सियासत में आगे बढ़ें और जाली डिग्रियों वालों को पीछे हटाएं और असली डिग्रियां लाकर पाकिस्तान को असली बनाएं, इकबाल और कायद के पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपका हामी नवाज। पाकिस्तान ये मैं ऐलान कर रहा हूं, पहले मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, मोहब्बत मुझे इन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कुमंद। मैं दिल से समझता हूं कि नौजवान ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और इसी यकीन के साथ मैं पंजाब यूथ फेस्टिवल 2012 का ऐलान कर रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात,